عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں آپ کو میں جو منشیات کے استعمال ان میں الکوہل کے انسانی جسم پر اثرات کے بارے میں بتاؤں گا۔ الکوہل سے مراد یہ ہے کہ جس میں نشہ ہوتا ہے، ایسی چیز جس کے استعمال سے آپ کو نشہ ہو جائے اور آپ کا اعصابی نظام اپنے کنٹرول میں نہ رہے، اس کو الکوہل یعنی کہ شراب میں الکوہل ہوتی ہے، تو اس کے پینے سے انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، اعصابی نظام پہ کنٹرول نہیں رہتا، پھر آگے اس کے بے شمار۔ تو الکوہل کے مختلف جو آپ کے نظام ہیں، جو سسٹمز ہیں باڈی کے، اس پہ کیا کیا اثرات، ظاہری بات ہے نقصانات ہیں، نیگیٹو اثرات ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ تو الکوہل کے خون میں اثرات، الکوہل کا 80% حصہ آنت اور بقیہ 20% معدے کے ذریعے خون میں جذب ہوتا ہے۔ الکوہل خون میں شامل ہو کر دورہ اصغر کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے اور پھر زہری ورید اعظم کے ذریعے دل میں پہنچ جاتی ہے۔ الکوہل خون کے سفید اور سرخ جسیموں، جو جسیمیں ہیں یا جراثیم کی طاقت کو زائل کر دیتی ہے۔ نمبر 2، جو اعصابی نظام، الکوہل کے استعمال سے بوجھ، جلد، جذبات، قوت فیصلہ، یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت، حس، دماغی اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے الکوہل کی مقدار جسم میں داخل ہوتی ہے، ویسے ویسے وہ اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ الکوہل کے زیادہ استعمال سے بے ہوشی یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ طویل عرصہ تک اس کے استعمال سے آپ کے جو اعصابی نظام جو اس پر اثر پڑتا ہے اور دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں بنتے۔ نمبر 3 ہے پھیپھڑوں پر اثرات۔ الکوہل کی وجہ سے خون کے اندر سرخ اور سفید جسیمیں کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کو اپنے اندر جذب کرنے کی پھیپھڑوں کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور تھوڑا سا کام کرنے سے سانس پھول جاتا ہے اور بعض دفعہ ٹی بی بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے معدے پر اثرات۔ الکوہل کا 20% حصہ معدے کے خون میں جذب ہوتا ہے۔ جب الکوہل معدے میں جاتی ہے تو وہاں پر جتنی زیادہ خوراک کی مقدار موجود ہوگی اتنا کم اثر معدے پہ ہوگا۔ اگر معدہ خالی ہوگا تو معدے پر الکوہل کا زیادہ اثر ہوگا، معدے میں سوراخ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے فرد کی صحت بری طرح متاثر ہوگی اور مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جگر پر اثرات، الکوہل خون میں شامل ہو کر دورہ اصغر کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے، اس کی بہت سی اہم حصے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس میں فائبر، ٹیشوز اور لیکٹک ایسڈ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جسم سے چربی نکل کر جگر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے جگر میں سوزش ہوتی ہے اور پھر بعد میں جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر 10% شراب نوش جگر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 ہے وراثتی اثرات۔ جو لوگ الکوہل کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں ان کو جسمانی و اعصابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد میں بھی پیدائشی طور پر کمزور ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ پیدائشی طور پر مرگی و فالج جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کی اولاد پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ جگر کے امراض میں آگے ان کی اولاد میں وراثتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ہے خوراک کی نالی پر اثرات۔ الکوہل کے استعمال سے خوراک کی نالی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور خوراک کی نالی کی اندرونی جھلی یا استر بری طرح زخمی ہو جاتی ہے، جس سے خون بہنے لگتا ہے اور جس کی وجہ سے الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں۔ دل پر اثرات، الکوہل زہری ورید اعظم کے ذریعے دل میں پہنچتی ہے۔ جب دل خون کو پمپ کرتا ہے تو جسم کے تمام حصوں میں الکوہل پہنچ جاتی ہے۔ الکوہل کی وجہ سے دل متلانے لگتا ہے اور دل خراب ہو جاتا ہے اور الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔
پھر اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر اثرات، الکوہل کے لگاتار استعمال سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، غنودگی چھائی رہتی ہے، آنکھوں کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، ذہنی طور پہ انسان مفلوج ہو جاتا ہے، نہ صرف ذہنی طور پہ بلکہ جسمانی طور پر بھی، دونوں آپ کی جو قوتیں ہیں یا نظام ہے وہ اس پہ برا اثرات پڑتا ہے، نہ انسان کو سوچنے کی حص رہتی ہے، نہ سمجھنے کی، انسان آئیں بائیں شائیں مارتا ہے اور اعصاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور جسمانی طور پہ بھی سستی اور کمزور اور لاغر جسم ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان پیچیدگیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور بلاخر مختلف امراض اس کی آماجگاہ بن جاتے ہیں اور انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے۔